تو مفتی صاحب، مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر مجھ سے اسلام فالو کروانا تھا تو مجھے مسلم گھرانے میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ اس کی کیا وجہ رہی کہ مجھے ہندو گھر میں پیدا کر دیا؟ تو جو آدمی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو کر اسلام قبول کرتا ہے وہ زیادہ پکا اور سچا مسلمان ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ دین کی کسی بات پر کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ مانے آپ نہ مانے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اسلام لائیں گے تو اس سے ہمارے اوپر کوئی یہ نہیں ہوگا کہ ہم متاثر ہوں گے، یا نہیں لائیں گے تو ہم متاثر ہوں گے۔ تو آپ اگر آج قبول کرنا چاہیں تو ہم تیار ہیں، آپ کو کلمہ پڑھا دیں گے انشاءاللہ، اور نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ نہیں مفتی صاحب، آپ پڑھا دیں، میں تو تھوڑا پڑھا دوں گا۔ اللہ اچھا مفتی صاحب، میرا ایک سوال تھا، آپ اگر اجازت دے تو میں سوال جی رکھوں؟ جی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 میں میں نے اس کو پڑھا تھا، تو اس میں ایسا بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا ہے، اسلام نہیں لاتا ہے اور کفر پر مر جاتا ہے، جی تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے لعنت کرتے ہیں، فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور جو ناس ہے، پبلک ہے، وہ بھی لعنت کرتی ہے۔ تو جی یہ لعنت سے مراد کیا چیز ہے؟ اس کی رحمت سے دور ہو جانا یا کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 نہیں ہے یہ، بلکہ یہ سورہ 161؟ بقرہ کی آیت نمبر 161 ہے۔ جی ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے، تو ان کے اوپر اللہ کے فرشتوں کی اور لوگوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہو اور لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کی جو لعنت ہے وہ اس کی رحمت سے محرومی ہے۔ لعنت کہتے کس کو ہیں؟ لعنت کا معنی ہی ہے رحمت سے محرومی، کہ شفقت سے محرومی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ وہ بلا حساب و کتاب ہے، اور اس بلا حساب و کتاب رحمت سے بھی ایک انسان اگر محروم ہو جائے تو پھر یہ لعنت ہی، اس سے بہتر کوئی دوسرا لفظ ہو نہیں سکتا۔ ملائکہ کی لعنت کیا ہے؟ کہ ملائکہ ایسے لوگوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ اور لوگوں کی لعنت کیا ہے؟ لوگوں کی لعنت بھی یہی ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کے لیے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں بد دعائیں کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ابو جہل کا، ابو لہب کا، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، اور جن کے بارے میں ہمیں 100% یقین ہے کہ ان کی موت کفر کی حالت میں آئی ہے، ایمان کی حالت میں نہیں آئی، تو تمام مسلمان، اگر مان لیجیے دنیا میں 1.5 بلین یا 2 بلین کے قریب مسلمان ہیں، سارے کے سارے لعنت بھیجتے ہیں ان دو لوگوں پر، تو کتنی لعنت ان کے اوپر برس رہی ہوگی۔ تو یہ بات ہے۔ جی، تو مطلب ایسا ہے کہ میں اسلام نہیں لاتا ہوں اور کفر پر مر جاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور ناس مجھ پر لعنت کریں گے کیونکہ میں فرشتے اسلام بد دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہوگی، اور جی عام مسلمان جو ہے وہ کافروں کے اوپر، کافروں کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو بالکل وہ کوئی بھی شخص، آپ ہو یا دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ حالت کفر میں مرتا ہے تو اس کا یہی حکم ہے۔ جی، تو مفتی صاحب، میرے کو یہ لگتا ہے کبھی کبھار، مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر مجھ سے اسلام فالو کروانا تھا تو مجھے مسلم گھرانے میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ اس کی کیا وجہ رہی کہ مجھے ہندو گھر میں پیدا کر دیا؟ اس کا ایک یہ جو آپ نے سوچا، یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے، اور ایک اس کا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ پازیٹیو سائڈ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر ایکسیپشنل کیسز الگ ہوتے ہیں، وہ ایک آرڈنری مسلمان ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک اسلام کی اہمیت تو ہے، لیکن بس ہے ٹھیک ہے، چونکہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تو میرے اب ماں باپ مسلمان، تو میں بھی مسلمان، وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ لیکن ایک آدمی اگر اسلام قبول کرتا ہے غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو کر، اس کے نزدیک اسلام کی جو اہمیت ہوتی ہے اور ویلیو ہوتی ہے، اور وہ اسلام پر جس طریقے سے عمل کرتا ہے، تو وہ پیدائشی مسلمانوں سے کئی گنا آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو اصل خدمت لی ہے وہ ان لوگوں سے لی ہے کہ جو پیدائشی مسلمان نہیں تھے۔ صحابہ کرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز تھے، وہ سارے کے سارے تو بت پرست تھے۔ ان میں سے بڑی تعداد کچھ ہی لوگ تھے کہ جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے، مثلا جو نوجوان تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ لوگ تو بہرحال مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے، لیکن حضرت علی یا پھر اور بھی جتنے لوگ تھے، یہ سارے کے سارے مسلمان تو پیدا نہیں ہوئے تھے، انہوں نے تو اسلام قبول کیا۔ اگر یہ اسلام قبول نہ کرتے تو اسلام کی خدمت کیسے ہوتی؟ آج تو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہوا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی توفیق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے بعد صحابہ کرام کی محنت کا نتیجہ ہے نا۔
تو جو آدمی غیر مسلم گھرانے ہمارے اسلامک چینل کو سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے سہیل احمد 787 کو